میں نے کہا پاگل آدمی، ہم تو بلوچ لوگ ہیں، ہم تو گھوڑا گدھا بھی اپنا نہیں چھوڑتے۔ مریادہ رکھیے، تھوڑی مریادہ رکھیے۔ بیوی کا دودھ پی سکتے ہیں بالکل جناب، بھر کے رکھا کریں، دوستوں کو بھی پلایا کریں۔ بیوی اور کس لیے ہوتی ہے؟ بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے۔ مریادہ رکھیے، تھوڑی مریادہ رکھیے۔ ایک لڑکی نے مجھے پیرس، کافی دن کی بات ہے، پیرس سے ٹیلی فون کیا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بیمار ہیں اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مذاق ہے تو پھر تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ درس میں مذاق کریں۔ میں نے کہا پہلے تم یہ تو بتاؤ تم کون؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں اور میں سائیکاٹرسٹ بھی ہوں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں، میں نے اس میں ایم ڈی کیا ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے سیکس میں، تو اگر یہ حقیقت ہے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کریں گے؟ اب میں حیران پریشان کہ میں اس بیچاری کو کیا جواب دوں۔ میں نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب مولوی آدمی ہے، میں نے چکر دوں اس کو۔ میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میری عمر اس وقت ہے 35 سال۔ میں نے کہا کمال کی بات کر رہی ہو، میں 70 کا ہو گیا، تم 35 کی ہو، میرے ساتھ شادی کرو گی اور میں تمہارے حقوق بھی ادا نہیں کر سکوں۔ اس نے کہا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، اسی کی تو میں ڈاکٹر ہوں۔ آج کل انہوں نے کہا مکی صاحب دنیا میں ایسے انجیکشن موجود ہیں، ایک انجیکشن کی قیمت 6000 ریال ہے سعودی کی، لیکن اگر ہم آپ کو 6 انجیکشن لگا دیں تو آپ 16 سال کے لڑکے بن جائیں گے، بس آپ ہاں کریں اور اس کے بعد پیرس آ جائیں۔ مریادہ رکھیے، تھوڑی مریادہ رکھیے۔ میرے پاس ایک آگیا ہے تو عجیب سا قصہ، لطیفہ ہی سمجھو۔ وہ آگے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میری نئی شادی ہوئی ہے، میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً 13 سال یا 14 سال ہے اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ میں نے کہا پاگل آدمی، تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے 12 سال کی لڑکی سے شادی کرو، وہ بیچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے۔ انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں؟ طلاق؟ میں نے کہا طلاق نہ دو، تم بیوی کو لے آؤ۔ وہ بیچارہ گیا، بیوی کو لے آیا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹی بات سنو، نکاح ہو گیا ہے، اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا ٹھیک۔ وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا وننا شروع کر دیا، بلکہ 2 دن 3 دن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل، انہوں نے کہا اب دن میں بھی ایک کافر مارو، رات کو بھی ایک کافر مارو۔ 7-8 دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی، اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو، کہ سارے کافر کو ہم نے مارنی ہے، اور بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے۔ مریادہ رکھیے، تھوڑی مریادہ رکھیے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ انڈیا کا ہی کوئی آدمی تھا، بڑا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی لگتے تھے میاں بیوی، وہ میرے پاس آئے اور مجھے ملے، کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں نے واقعی زیادتی کی ہے، میں نے غصے میں آ کے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میں نے حنفی علماء سے رجوع کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حلالے کے بغیر یہ حلالی نہیں ہو سکتی، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے تم بتاؤ کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، میرے نزدیک تو 3 طلاقیں 3 ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں اس لیے آیا ہوں کہ میری بیوی جو ہے نا وہ اتنی خوبصورت ہے کہ فلاں سن میں وہ مس انڈیا منتخب ہوئی تھی، اب میں ڈرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ شادی کروں، آپ ایسا کریں گے آپ شادی کر لیں، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، تو آپ جو ہے اس کے بعد طلاق دے دیں۔ میں نے کہا میں کوئی پاگل تو میں سارے مکے میں نظر آیا ہوں؟ کہتے ہیں جی کیا بتا؟ میں نے کہا اتنی خوبصورت بیوی کو میں کیوں چھوڑ دوں گا؟ میں نے کہا پاگل آدمی، ہم تو بلوچ لوگ ہیں، ہم تو گھوڑا گدھا بھی اپنا نہیں چھوڑتے، تم کہتے بیوی چھوڑ دو گے؟ مریادہ رکھیے، تھوڑی مریادہ رکھیے۔ کہتے جی کوئی آدمی اپنی بیوی سے روزانہ 20 یعنی ہم بستری کر سکتا ہے؟
وہ چاہے تو دن میں 3 بار بھی کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی منع نہیں، اگر دونوں میں دم خم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چند دنوں کی باتیں ہوتی ہیں میرا بھائی، انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے نہ چلنے کے قابل رہو گے اور نہ اٹھنے کے قابل رہو گے۔ کم مریادہ رکھیے، تھوڑی مریادہ رکھیے۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکی نے آ کے دروازہ کھولا، وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنا اللہ نے اس کو جمال دیا تھا اور حسن دیا تھا اور انگارہ آنکھیں دی تھیں اور بال دیے تھے کہ یہ تو دیکھ کے بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میری کہانی مت پوچھو، میں مسافر ہوں، بھٹک گیا ہوں، ڈوبتے ڈوبتے بچا ہوں، کچھ کھانے کو ہے تو وہ دے دو۔ انہوں نے کہا کھانے کے لیے سب کو آؤ میرے ساتھ۔ اندر لے گئی تو میز پہ انواع و اقسام کے کھانے لگے ہیں، پھل لگے ہیں، فروٹ لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کھاؤ جتنا کھا سکتے، لیکن کھانے کے بعد جلدی سے نکل جاؤ میرے اس محل سے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہے، اس نے مجھے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اسی نے یہ سارا مال بنایا ہے، وہی یہ ساری نعمتیں لے کے میرے پاس آتا ہے، اور وہ مجھے آ کے اتنا تنگ کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں زنا سے تو بچی ہوئی ہوں، لیکن باقی وہ مجھے نہیں چھوڑتا، تقبیل، بوسہ، یہ وہ، میرے بدن سے کھیلنا۔ کہ تھوڑی سی بھی غیرت ہو، تھوڑی سی بھی شرم اور تھوڑی سی بھی حیا ہو۔ مردانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا۔ 2 مہینے کے بعد انہیں خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی، اب دوسری شادی کروں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے۔ کم مریادہ رکھیے، تھوڑی مریادہ رکھیے۔ ارے ایکسائٹمنٹ مطلب کیا؟ کہاں بیٹھا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی بھی غیرت ہو، تھوڑی سی بھی شرم اور تھوڑی سی بھی حیا ہو، سب کے سب لوگوں کو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔